سعید ابن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں کمال کہتے ہیں قال سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ان رجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا ويحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يراه قط فيقول انی احب هذا الرجل. سعید ابن مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں، اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس پہ یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے، اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. And this is what used to happen with the Salaf as well. امام وقی رحمہ اللہ جو کہ امام شافعی کے استاد تھے، امام وقی ابن جرح کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ he is an angel، هذا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے. Why? Because he used to pray قیام اللیل. ابن سیرین رحمہ اللہ کو لوگ جب دیکھتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. Why? Because he was so beautiful with red cheeks and beautiful face, smart person. Why? He used to pray قیام اللیل. And some women from the past, جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے، and they said کہ we pray قیام اللیل. Why? Because it beautified the faces. Although یہ ہمارا main reason نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray قیام اللیل to beautify، لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا قیام اللیل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے یہ سب. عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. As we see stars in the sky کہ وہ چمک رہے ہیں، لائکوائز جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں، اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرت قدماہ او حتی تتفتر قدماہ، جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ ایک قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے، کریکس پڑ جاتے ان میں. تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی، اور اشد بلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نسبت پہ سب سے زیادہ آئیں، جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں، جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے، اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا، جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو، وہ شخص تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم مزید عطا کریں گے، لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. But a few questions can come to your mind and quickly I'll narrate those questions, which could be how much should we recite، کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے،
اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا, اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے, ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرز, جو کہ عابد ہیں, اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرز ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا, یعنی those who gather the qintar. اب واللہ عالم what qintar is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars, کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold, کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی, امام طبرانی رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے. اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں, one singular qintar. One qintar is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the muqantirin. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ, اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں, سورہ ملک سے, سورہ ملک سے, تبارک الذی بیدہ الملک سے سورہ ناس تک, اینڈ تک 1000 آیات بنتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مقنطرین میں سے بن جائے, اس کو چاہیے کہ وہ جز تبارک اور جز عامہ پڑھ لے, یعنی 29واں پارہ اور 30واں پارہ پڑھ لے, وہ 1000 آیات پڑھ لے گا. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک, مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن, پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص, سورہ اخلاص, it is 1/3 of the Quran you reciting. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 of the Quran پڑھ لیا کرو. They were shocked and say کہ یار عمر بن خطاب, عبداللہ بن عمر, کہ 1/3 of the Quran it is too much. He said کہ recite سورہ اخلاص انشاءاللہ, it is 1/3 of the Quran. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے, مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے, اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے, یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے, بٹ ہی ڈوزز آف, ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں, اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ ریوارڈ ملتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why? He was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ sincere تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی.